تھوڑا سا اگر احساس کرنا چاہتے ہیں، تصور کر لیجئے کہ آپ ابراہیم کی جگہ پہ ہیں اور اسماعیل کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہے. آپ سوچئے کہ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلی بات بیٹے کے ذبح کرنے کا معاملہ، وہ نبی تھے، آپ نبی کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتے. وہ اسماعیل آگے چل کر نبی بننے والے تھے، آپ کا بیٹا یقیناً اسماعیل کے درجے کا نہیں ہوگا. لیکن اس کیفیت کو جس کیفیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں، کان سے زیادہ دل کے کان سے سننا چاہیں، تو آپ ذرا سا اسے اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ رکھ کر تصور کیجئے. ذبح کرنے کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک آزمائش. دوسری آزمائش یہ ہے کہ ابراہیم کو خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بھائیو، بیٹے کا ذبح ہونا ایک آزمائش ہے، اور دوسری آزمائش یہ کہ اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں خود آدمی ذبح کرے. اپنے ہاتھوں خود اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ غور کیجئے، تیسرا پہلو ابراہیم کی زندگی میں یہ نظر آئے گا. مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے. اللہ نے ابتدا میں اولاد نہیں دی تھی. لگ بھگ 80 سال کی عمر میں جانے کے بعد، یعنی دراز یہ عمر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا تھا. آپ جانتے ہیں اولاد کی محبت سب والدین کے دل میں ہوتی ہے، لیکن جس گھر میں اولاد ذرا تاخیر سے پیدا ہو، جس گھر میں شادی کے بعد فوراً اولاد نہ ہو، محرومی کے ایک احساس کے بعد اگر اولاد ملتی ہے، تب پھر اس اولاد سے محبت کچھ سوا ہوتی، کچھ زائد ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ ایک محرومی کے احساس کے بعد جو اولاد ملی تھی، اس اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ غور کیجئے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پہلی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پر، طبیعی طور پر، یہ پہلی اولاد سے والدین کو فطری لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. فطری طور پر والدین محبت سب سے کرتے ہیں، لیکن غیر اختیاری طور پر پہلی اولاد سے محبت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی وہ پہلی اولاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ اپنی پہلی اولاد کو ذبح کرنے کا مسئلہ تھا. اتنا ہی نہیں، یہ اولاد جس وقت ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، جس وقت ذبح کرنے کا حکم ہو رہا تھا، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتی اولاد حضرت ابراہیم کی، اکلوتی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہے. وہ ان کی محبت کا محور ہے، ان کی محبت کا مرکز بھی ہے، اور بعد کی زندگی میں ان کی نسل کو، ان کے نام کو باقی رکھنے کا ذریعہ بھی. ایسی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، عبد الرحمن ابن ناصر سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ نکال کے بتایا، کہا کہ فلما بلغ معه السعی، اللہ نے یہ کہا کہ جب وہ ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. کہا یہ اس وقت ذبح کرنے کا حکم تھا جب اولاد والدین پر بوجھ بننے کے بجائے والدین کی ذمہ داری اٹھانے کی طرف قدم بڑھا چکی ہوتی. ایک مدت تک بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، اولاد چھوٹی ہوتی ہے، والدین کو ان کو سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن ایک مرحلے کے بعد پھر اولاد اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اولاد والدین کا سہارا بننے لگ جائے. یہ اولاد اس مرحلے کو پہنچ چکی تھی جہاں وہ والدین پر بوجھ بنے، اس سے نکل کر اب اس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی جہاں سے وہ والدین کے لیے نفع بخش ہونے والی تھی. ایسے موقع پہ حکم تھا. اور اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش بڑھاپے میں تھی، بڑی عمر کے بعد تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لگ بھگ عمر 80-100 سال کے لگ بھگ کے درمیان عمر تھی. 100 سال کے لگ بھگ کہیے 90 سال کی عمر لگ بھگ. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی. بڑھاپے میں اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا تھا. اور اتنا ہی نہیں، آزمائش کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی اولاد کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے آزمائے جا چکے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی اس وادی میں جہاں پہ نہ کوئی گھاس پھوس، نہ پانی، نہ کچھ انتظام، ایک بے آبادی وادی تھی، اس وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا تھا، حضرت ابراہیم اس اولاد کے سلسلے میں آزمائے جا چکے تھے. دوبارہ اسی اولاد کے سلسلے میں آزمائش. بھائیوں، یہ ساری آزمائشیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں الگ الگ آئیں تب بھی ایک بہت بڑی آزمائش. آپ بتائیں ان میں سے کون سی آزمائش ہے جو ہم بڑی برداشت کر پاتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، اسی سے ملتی جلتی آزمائشیں آتی ہیں. ان میں سے ہر آزمائش الگ الگ آئے تب بھی بہت بڑا پہاڑ ہے.
سوچیں اگر یہ ساری کیفیتیں ایک ساتھ مل کر آئی تو کتنی بڑی آزمائش تھی. کیسی آزمائش حضرت ابراہیم کے سامنے تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد میں اللہ نے خود فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین.